بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، بات یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں بالکل کلیئرٹی نہیں ہے، نہ ہی ختم نبوت کے بارے میں، جس کے نتیجے میں لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ اسلام ہے کیا چیز۔ دیکھیں، تہذیب کے 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقیدہ الہی، دوسرا لباس، تیسرا عوامی رابطے و عوام کے حقوق۔ سامعین محترم، میں نے دیکھا ہے کہ ایک دور تھا فرعون خود کو خدا کہتا تھا، پھر اس خدا سے اورینٹڈ اس کا سارا ایک تہذیب، ایک سسٹم، ایک نظام بنا۔ فرعون کے بعد آپ یونانیوں کو دیکھیں، خدا کا تصور زیوس تھا، اور ہندو کا وشنو بھگوان، زرتشت کا یزدان، اور رومنز کا جوپیٹر، یہودیوں کا یہوہ، کرسچنز کا گاڈ، اور اسلام کا اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفینیشن کی قرآن مجید میں، باقی باتیں ایک طرف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ دیکھیں، بڑی پیاری سی ڈیفینیشن ہے۔ تو سامعین محترم، بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر آتا ہے اب دیکھیں اس کی تشریح میں جاتے ہیں۔ اب لباس دیجیے، رہن سہن، لباس ہوتا ہے، رہن سہن ہوتا ہے موسم کے مطابق اور سائنس کی ترقی کے مطابق، انجینئرنگ کی انکشافات کے مطابق، ایجادات کے مطابق فقہ بھی تشکیل پاتی ہے اور ایلیبوریشن بھی ہوتے ہیں۔ تو محترم، جیسا کہ مثال کے طور پہ اب پانی ہے، اب پانی میکینیکلی جو ہے نا، بے رنگ بھی بنایا جا سکتا ہے، ٹیسٹ بھی اس کا ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور نیچرل بنایا سکتا ہے، لیکن دور رسالت مآب میں ایسی بات نہیں تھی۔ اب وہاں پہ اب سواری کرنی ہوتی تھی گھوڑے پہ، گدھے پہ، اکارڈنگلی تہذیب ایک بتائی گئی، لیکن اللہ کے رسول نے ایک بیسک فیکٹرز بتائے، اور یہ ہوا کہ اب کاریں، موٹریں، ہوائی جہاز اور پتہ نہیں کیا کیا ایجادات ہوگا، اکارڈنگلی ارتقا پائے گا تو آپ کے کپڑے بھی بدلیں گے۔ صحابہ کلام کے دور میں صرف کاٹن ہوتا تھا اور مشکل سے ایک ڈریس ہوتا تھا لوگوں کے پاس، لیکن اب سنتھیٹک فیبرکس نے، جو کہ بالکل کاٹن سے مختلف ہے، بہت زیادہ عوام کی جو ہے نا چیزیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ مشین پہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈریس بدلنا پڑتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ چوگا، یہ اسپیشل ڈریس کوئی اسلام کا مخصوص نہیں ہے، نہ ہی چہرے کی بناوٹ۔ اسلام بنیادی طور پہ ایک تعمیر اور ترقی کا دین ہے۔ دیکھیں، مساجد کی شکل بدل گئی، اب سریہ پڑتا ہے، پہلے کھجور کے تنوں سے بنتے تھے، یہ جب سے پورٹلینڈ سیمنٹ ایجاد ہوا تب مسجدوں کی شکلیں بھی بدل گئیں، مینار آپ بنا سکتے ہیں، جبکہ خلفائے راشدین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مینار مسجد کا نہیں تھا۔ تو اسی طرح عورتوں کے حقوق تھے۔ اب دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں جو تھیں وہ باقاعدہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں پچھلی صف میں جو نماز پڑھتی ہیں وہ سارے ذرا دیر سے اٹھایا کریں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں نے خود پڑھی ہے۔ تو سامعین محترم، اور اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں ہیں، اب اس وقت صرف ریشم اور وہ تھا، کاٹن ہوتا تھا۔ دوسرا رابطے ہوتا ہے، حکمرانوں کی فکر جو ہوتی ہے نا، وہ وطن، قوم، ملک اور عقیدہ اس طریقے سے انڈکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ فوجیوں کو یا لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے لڑوا سکے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اشرافیہ کی عورتوں کے اپنے حقوق تھے اور عوام کی خواتین کے اپنے تھے۔ اب یہ دیکھیں، عورت کے حقوق میں جملہ اتنے تھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جب تشریف لاتی تھیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، اور باقی صحابہ کرام بھی کھڑے ہو جاتے، جناب سیدہ آتی ان کو ساتھ بٹھاتے، پوری دنیا دیکھتی۔ اب کہتے جی یہ آپ مسجد میں بھی نہ جائیں، یہ میرے رسول نے تو نہیں کہا۔ پھر ملا نے اپنے بنا دی۔ اسی طریقے سے غیر مسلمز کے ساتھ بھی
ایسی ہی تھا. دیکھیں بعد میں یہ ہوا کہ عورتوں کی بولیاں لگنے لگ گئی. جو کنیزیں ہوتی تھیں بیچاری وہ بھی خواتین تھیں, ان کو نیکڈ کر کے ان کا ایک ایک اعضاء پہ ہاتھ لگا کے چیک کیا جاتا تھا, ان کی بولی لگتی تھی. یہ میرے رسول نے تو نہیں بتایا. اب اللہ کے رسول میں آپ دیکھیں, حضرت فضا کنیز ہیں جناب سیدہ زہرا کی, اس کو ماں کا درجہ تھا. حسنین کریمین ان کو اماں کہتے تھے, اور مولا علی ان کو پوری ایک با عزت خاتون کی طرح احترام دیتے تھے. اور ام ایمن وہ بھی ایک کنیز تھی, لیکن جب اس کی شادی کی حضرت زید بن ثابت بذات خود ایک غلام تھے, لیکن اس کو اتنا بڑا درجہ دیا رسول اللہ نے کہ اپنا بیٹا بنایا. نہ صرف بیٹا بنایا بلکہ اس کے ساتھ شادی کی, بنی ہاشم کی ایک خاتون حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے, جو کہ بعد میں ڈیورس ہو گئی, لیکن دیٹ از اے ڈفرینٹ ایشو. لیکن اللہ کا رسول جو ایک تہذیب سکھا رہا تھا وہ آفاقی تھی. اب دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میراث باغ فدق آپ نے پڑھا ہوگا, جناب سیدہ زہرا نے باقاعدہ کلیم کیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے باقی جو ڈسپیوٹیڈ ایشوز ہیں ان کو ایک طرف رکھیں, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اس کی وراثت تھی, چاہے کسی صورت میں تھی, وہ جناب سید الانبیاء نے عطا کی تھی جناب سیدہ زہرا کو. پھر حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, اب وہ حجرہ کیسے اس کا ہو گیا؟ ظاہر وراثت کی وجہ سے, کیونکہ جب بھی حضرت ابو بکر فوت ہوئے بلکہ حضرت عمر فوت ہوئے تو اجازت مانگی گئی ان کو اس حجرے میں دفنانے کے لیے جناب ام المومنین حضرت عائشہ سے. تو میرے محترم سامعین, مدینہ جو ہے نا, میثاق مدینہ ایک ایسا قانون تھا جس کے تحت تمام لوگوں کو اجازت تھی کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق, چاہے مدینہ کے مشرک تھے, عیسائی تھے, یہودی تھے, سب ایک امت تھے. آپ میثاق مدینہ پڑھ کے دیکھیں, خوش قسمتی سے ہر سیرت کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ایک امت تھے, ایک جھنڈے تلے تھے. تو جناب محترم صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ پچھلی صفحے میں خاتون تو آتی تھی نا. اسی طریقے سے دیکھیں جنگ احد میں مشرک اور یہودی مسلمانوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے. آپ پڑھیں ضیاء النبی پیر کرم شاہ صاحب کی, اور بھی کسی سیرت میں پڑھیں, تو یہ ہے کہ پھر صحابہ کرام, اب دیکھیں مشرک لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, لیکن بعض صحابہ کرام قرآن مجید کی آیت نمبر 152 سے 157 سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھیں کہ کچھ صحابہ کرام رسول اللہ کو چھوڑ گئے, وہ بھی ذکر ہے. تو ان کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی, تادیبی کارروائی تنبیہ ہوئی. تو میرے محترم سامعین, اب فتح مکہ کو دیکھیں. صلح حدیبیہ کے حلیف مشرک بنو خزاع کو دیت دلانے کے لیے, انصاف دلانے کے لیے اللہ کا رسول ہزاروں صحابہ اکرام کا لشکر لے کر فاتح مکہ ہوا, جو کہ در حقیقت ایک انسانیت کی فتح تھی. لیکن افسوس کہ بعد کے مسلم حکمرانوں نے, مفتیوں, مجتہدوں اور مفسرین نے بالکل ایک متعصبانہ دین کا تصور دیا, جو کہ سراسر اسوہ رسول اور احکامات قرآن کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ کا دین کبھی بھی نہ ملک کے اندر محدود ہے نہ کسی خاندان کے اندر, یہ ایک آفاقی, عالمی اور تمام انسانوں کے لیے ہے. یہ ہے اللہ کا دین, یہ ہے تہذیب اسلامی. اب آپ دیکھ رہے ہیں تہذیب اسلامی آج کس طرف جا رہی ہے. ملا نے مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے. میرے رسول کا اسوہ اور احکام قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ باشعور ہو کر ہم دین الہیہ کو سمجھ سکیں.